میں نا یہاں پہ وہ جو بات آپ نے کی تھی نا, میں چاہوں گا کہ چونکہ میرا ایک خاص شعبہ بھی ہے تو میں اس حوالے سے کہ حدیثیں چھپانے کے حوالے سے اور فضائل اہل بیت کے حوالے سے دو باتیں یہ میں ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیے بات سنیے, چونکہ میں پبلشر ہوں اور 37 سال سے یعنی کہ بچپن سے اس فیلڈ میں ہوں, یعنی کہ لڑکپن میں کئی کتابیں بخاری شریف داؤد راز کی ہر بندہ جانتا ہے, بالکل سب سے پہلے پاکستان میں نے شائع کی, سب سے پہلے الحمدللہ میں نے شائع کی بخاری شریف کی. اب جب میں ڈنڈی مارنی ہوتی تو تب میں ڈنڈی مارتا, جب بندہ چھپنے کے بعد تو ممکن نہیں رہتا. کس سن میں چھپی آپ نے؟ اس کو تقریباً 25 سال ہو گئے تقریباً. اچھا 25 سال ہو گیا. اچھا, بخاری شریف داؤد راز کی میں نے سب سے پہلے شائع کی ہے. اس کے علاوہ کئی حدیث کی کتابیں ہم نے شائع کی ہیں, مکتبہ قدوسیہ کے زیر اہتمام. پھر دارالسلام والے ہیں اور ادارے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں شائع کی. یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں, یہ حدیثیں لیتے کہاں سے ہیں؟ دیکھیے عربی پڑھنے کی ان کو اہلیت نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی عربی پڑھنے کی ان کو اہلیت بھی ہے. کیا کسی عربی نسخے میں حدیث یا تو یہ نکال کے یوں پیش کر رہے ہیں مصادر کے اوپر تو اعراب ہی نہ لگے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, ایک بار بھی کوئی شخص یہ نہیں ہے کہ اس نے کتاب لہرائی ہو اور اس میں کہا جی دیکھیں جی اس میں حدیث مار غائب کر دی گئی ہے. جی بالکل بالکل. مکتبہ قدوسیہ کی بخاری لے کے آئیں, ٹھیک ہے نا جی, مکتبہ قدوسیہ کی بخاری لے کے آئیں, دارالسلام کی بخاری لے کے آئیں. میں کہتا ہوں میں اہل حدیث بندہ ہوں نا جی, میں اس حوالے میں اہل حدیث کی نمائندگی نہیں کرتا. صرف میں دیوبندیوں کو بھی نمائندہ ہوں آج کے دن, میں بریلویوں کو بھی نمائندہ ہوں آج کے دن. دیوبندیوں کی کسی ادارے کی چھپی کتاب لے کے آئیں, بریلویوں کو کسی ادارے کی چھپی بخاری لے کے آئیں, مسلم لے کے آئیں, سائستہ لے کے آئیں. اہل حدیثوں کی تو میں ذمہ دار سامنے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ سامنے کتاب بھی پڑھی ہوئی میرے ادارے کی. کسی ایک ادارے کی کسی ایک مسلک کی کسی کتاب میں حدیث عمار کے اوپر ایک لفظ بھی بدلا ہو تو پکڑے ہیں واقعہ. بالکل. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جذباتی جملے بول کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ایسے ہی کہ جی مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ خود آپ نے ساری عمر کتاب نہیں پڑھی, آپ جاتے ہیں جمعے والے دن امام نے جب کھڑا ہونا تھا نماز کے لیے 4 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے آپ جاتے ہیں اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جو پورا خطبہ گزر چکا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. غیر ممکن ہے امام نے اس دن بیان کیا ہو لیکن نہیں بھی بیان کیا. امام بھی ہم 15,000 روپے والا ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ کا کتاب سے کوئی تعلق, یہ میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, نہ آپ کا کتاب سے تعلق, نہ آپ کا کسی عالم دین سے تعلق, نہ آپ کتاب کھولتے ہیں, نہ آپ کتاب پڑھتے ہیں, نہ آپ نے کبھی کتاب خریدی. ناولز اور فلموں سے آپ باہر نہیں نکلتے. ایسے میں کوئی آگے برج مہر اور یہ بڑا کوئی سیانہ آگے کہتا ہے جی مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں. چونکہ آپ مولویوں کے خلاف ہیں, مولویوں کی چونکہ آپ ذہنی طور پہ اپوزیشن بن چکے ہوئے ہیں جی جی بچپن سے مجموعی ماحول سے کہ مولوی یوں ہوتے ہیں مولوی یوں, اس وجہ سے وہ فوراً جملہ آپ کو اپیل کر گیا کہ جی مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں. اور اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی نے جا کے دیکھا ہو کہ یار بخاری چھپی ہے دیوبندیوں کی, بریلویوں کی, اہل حدیثوں کی, کس نے حدیث نکالی, کسی نے نہیں نکالی. حدیث موجود ہے, شروحات موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن ایک بندے نے اٹھ کے کہہ دیا. پھر اگلا جھوٹ, پچھلے دنوں یہ بڑا سوشل میڈیا پہ جھوٹ چلا اور میں نے اس کے اوپر مضمون لکھا. وہ یہ جھوٹ چلا کہ جی دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, اہل سنت کی کتابوں میں فضائل اہل بیت نہیں ہے. اچھا سال ندیم صاحب ایک معروف آدمی ہے, لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں یونیورسٹیز میں. اب اس طرح کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو جو ہوتا ہے انٹلیکچوئل سمجھے جاتے ہیں. اب اس طرح کے بندے جب یونیورسٹی میں جا کے دین اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں, جو عام بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے یار ان کو تو ہم سے بہت زیادہ معلومات ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ اتنا اعتماد کیا جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ لوگ کہتے ہیں یار جو آمنا وصدق, جو انہوں نے کہہ دیا سر کچھ ہے. اب انہوں نے کیا دعویٰ کیا, انہوں نے کہا جی ذخیرہ حدیث جو اہل سنت کا ہے وہ حضرت حسین سے کوئی روایتی نہیں ہے, حضرت علی سے روایتی کوئی نہیں ہے. اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب کو پتہ ہے. کوئی بھی ایسا ذی شعور مسلمان نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ کوئی تکا نہیں لگا کہ علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام یا حسن علیہ السلام کی حدیثیں کیوں نہیں آئیں نیچے. تکا ہے, اتنا بڑا تکا لگ گیا. آخری خلیفہ اور حدیثیں کوئی نہیں. کسی بھی سنی سے پوچھیں گن کے 6 حدیثیں نکال کے علی بن ابی طالب کی نہیں ملیں گی. اور کئی لوگ اس دن میں دیکھ رہا جب وہ وائرل ہوئی ویڈیو بڑے لوگ پریشان ہوئے. میں نے اس دن پھر مضمون لکھا اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ باقاعدہ یہ میں نے اس کے اوپر پورا چارٹ اپنا دیجیے. یہ اسکرین میں لگا دیں گے نا, نظر آ رہا ہوگا. ہاں آپ لگا دیجیے گا. دیکھیں اس میں کتاب کا نام لوں گا, پھر اس کے بعد جو مرویات ہیں وہ میں بتاؤں گا. حضرت صحیح بخاری شریف سب سے پہلے زیادہ نشانہ صحیح بخاری ہوتی ہے. صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابو بکر سے 32 روایات ہیں. سیدنا ابو بکر سے 32 روایات ہیں. سیدنا عمر سے 137 روایات ہیں اور حضرت عثمان سے 25 روایات ہیں. یہ تینوں صحابہ کی روایات جو ہیں مل کے اس میں اچھا سیدنا علی کی 96 روایات ہیں. سیدنا ابو بکر کی بھی علی سے کم, بالکل. سیدنا عثمان کی بھی سیدنا علی سے کم, بالکل. سیدنا عمر کی سیدنا علی سے زیادہ ہیں. اچھا آگے چلیں. ترمذی میں سیدنا ابو بکر کی 22 ہیں, سیدنا عمر کی 78 ہیں, ترمذی میں 78 ہیں اور حضرت عثمان کی 19 ہیں. سیدنا علی اکیلے کی ان تینوں سے زیادہ ہیں.
142 روایات ہیں. صحیح مسلم میں سیدنا علی کی 67 ہے, سیدنا ابو بکر کی 9 ہے, 74 ہے, حضرت عمر کی اور حضرت عثمان کی 30 ہے. یہ 3 کتابیں جو ہے نا. اچھا صحیح ابو داؤد جو ہے بخاری مسلم کے بعد جو ہے ابو داؤد کا عموماً درجہ اہل سنت میں لیا جاتا ہے. اب صحیح ابو داؤد میں کیا ہے جی؟ ابو داؤد میں ہے جی سیدنا ابو بکر کی 11 ہے, سیدنا عمر کی 76 ہے اور سیدنا عثمان کی 15 ہے, اور سیدنا علی کی ابو داؤد میں ان تینوں کے مشترکہ مجموعے سے اکیلے کی زیادہ ہیں, 110 روایات ہیں. بالکل ایسے. اچھا اب مسند احمد اور دارمی یہ ملا کے بقایا سائے ستہ کی یہ 8 کتابیں بنتی ہیں. یہ بنیادی کتابیں اہل سنت کی. اب ان میں ان کا مجموعہ دیکھ لیتے ہیں. اب ان کا مجموعہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کی 210 روایات ہیں, سیدنا عمر کی 977 ہیں اور سیدنا عثمان کی 312 ہیں. یہ بنتی ہیں جناب تقریباً 1400 روایات. صحیح. تینوں خلفائے ثلاثہ کی ابو بکر عمر عثمان کی 1400 روایات ہیں. سیدنا علی کی اکیلے کی 1583 روایات ہیں. جی جی جی. اب دیکھیں کہا کیا جاتا ہے جی ہمارے ہاں جی اہل بیت سے بغض ہے, اہل سنت سے اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت نظر ہی نہیں آتے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سیدنا علی کی یہ جو 1583 روایات ہیں اہل سنت کے ذخیرہ حدیث میں ہمارے شیعہ حضرات کی سیادی بھی نہیں ہے. بالکل سیدنا علی سے بالکل ایسی, یعنی کہ جنہوں نے جھنڈا اٹھایا محبت کا ان کے ہاں اس سے آدھی بھی نہیں ہے. بالکل ایسی. مجھے فکر یاد نہیں آ رہی ورنہ میں بتاتا ہوں تو آپ مزید حیران ہو جاتے, اس سے بھی کام ہے. لیکن کم از کم اس حد تک یہ اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیجیے جو کہا جاتا ہے علماء حدیثیں چھپاتے ہیں اور ہماری کتابوں میں اہل بیت نہیں ہے. اس لیے قارئین ناظرین میں آپ کو یہ بات کہوں گا, نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کا تو بھی فرض بنتا ہے نا کہ جو بندہ آگے کہے اسلام آپ کہیں زندہ باد اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یعنی کہ ایک بندے نے آ کے کہا جی مولوی حدیثیں چھپاتے ہو, آپ نے فوراً طے کر لیا جی بالکل مولوی حدیثیں چھپاتے ہی ہوں گے, لازم ہے. نہیں تو ترجمہ کس نے کی ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے اہل بیت کے حوالے سے علیحدہ سے کتابیں کیوں نہیں لکھی پھر؟ دیکھیے بالکل ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے بات سنیے, مسند احمد بن حنبل کی جو ترتیب ہے نا وہ یہی ہے. مسند ابی بکر, مسند عمر, مسند علی, مسند عائشہ, بلکہ مسند اہل بیت اور مسند. اچھا میں بتاتا ہوں, 2 کتابیں اردو زبان میں چھپ چکی ہیں. ایک مسند علی الگ سے چھپ چکی ہے, ٹھیک, وہ کن کی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی مسند احمد سے نکالی ہوئی. مسند علی الگ سے چھپ چکی ہے اور مسند اہل بیت الگ سے چھپ چکی ہے. یعنی کہ اس میں سے وہ سارے فضائل و مناقب جو ہیں وہ علیحدہ سے نہیں ان کی روایات کرتا ہے نا. حافظ صاحب اس کو اس طرح سمجھے نا کہ مسند احمد کی ترتیب کے اندر پہلے یعنی کہ مسند اہل بیت ہیں, مسند اہل بیت کے بعد پھر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں آپ کے ازواج ہیں, پھر یعنی کہ اس ترتیب سے یعنی پہلے مسند اہل بیت ہو گئی, پھر اس کے بعد اس ترتیب سے ان سب کی جو نا مرویات ہیں. تو یہ مین اسٹریم کی کتاب ہے, یعنی کہ بنیادی کتاب ہے. تو مین اسٹریم کی کتاب میں یہ پہلے سے اہل بیت کی مرویات کی ترتیب اس طریقے سے بیان ہوئی تھی. اس کے بعد اتنا بڑا یعنی کہ دھوکہ دینا ہے. اور یہ اردو میں چیز کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے, اور میں یہاں اردو ترجمہ بھی 2 ادارے نے کر چکے ہیں. اہل حدیثوں نے الگ ترجمہ کیا ہے, دیوبندیوں نے الگ ترجمہ کیا ہے, اور ماشاءاللہ دونوں ترجمے چھپ رہے ہیں, بک رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں. اور یہ جو بنیاد ہے اس کی, یہ بھی آپ دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے کہ اس یعنی یہ پروپیگنڈے کا ذکر جس بات سے سٹارٹ ہوتا ہے بھائی, وہ کہتے ہیں بھائی حدیث غدیر ہے, یعنی کہ جس کو حدیث موالات بھی کہا جاتا ہے. من کنت مولا ہو فہد علی مولا, یہ جو غدیر خم والی ہے نا, غدیر خم والی, ٹھیک ہے نا. میں یہ عرض کروں کہ اتنی بعض مرتبہ حیرانگی ہوتی ہے اپنی عوام, اور خاص طور پہ یہ جو ابھی میں نے جن مولوی صاحب کا تھوڑی دیر پہلے بغیر نام لیے ذکر کیا ہے کہ جی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری کتب کے اندر جو نا, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں تحقیق کے اسلوب سے واقف ہیں اور آپ کچھ یعنی مصادر کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں, تو آپ دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یعنی کہ صحیح سند سے یہ روایت نہ کتب تشیع میں موجود ہے نہ کتب اہل سنہ میں. صحیح. یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ روایت, چیلنج کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی مصدر میں سے یہ روایت صحیح سند سے نہیں نکالی جا سکتی. یعنی محدثین نے یعنی جدید دور میں لے لیجئے شیخ البانی اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ, ان حضرات نے بھی اسی جو سنن ترمذی والی جو روایت ہے نا اس کی سند کی تحسین فرمائی ہے. تو آپ اندازہ تو کریں کس درجے کی مطلب دھوکہ دہی اور ہے, اور یعنی کہ ہمارے والوں کی کس درجے کی احساس کمتری ہے کہ بھائی جی دوسروں کے یعنی مذہب کو ایندھن بھی ہم سے ہی ملا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی مشہور روایت ہے جو بچے کو ہمارے گھر کو آگ لگائی اور ایندھن بھی ہمارے. دیکھیں آپ صاحب, وہ روایت جو بچے کو آتی ہے, جو ہمارا مطلب یہ نہیں کہ عربی زبان کو اردو زبان بچے کو آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, سیدہ فاطمہ آئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے کان میں کوئی بات کی, جی جی جی, آپ رونے لگ گئیں. ہر بندے کو پتہ ہے. پھر بات کی تو آپ مسکرا اٹھی, ہنسنے لگ پڑی. یہ حدیث آتی ہے نا تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. بے شک. یہ ہزاروں دفعہ کہ سنی سیدہ ہوئی. فاطمہ ہمارے سر کا تاج ہے, ان کے پاؤں سے لگی جو خاک ہے ہمیں اپنی آنکھوں کے سرمے سے زیادہ عزیز ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. اب یہ روایت بیان تو بڑا کرتے ہیں سارے. اب سیدہ فاطمہ کو پوچھا گیا کہ آپ پہلے روئیں پھر ہنسی, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا جان نے کہا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, میری تمہاری جدائی کا وقت آ گیا. بالکل ایسے. اب نبی کی جدائی کا وقت, سیدہ فاطمہ بھی بیٹی ہے. اب اس کے بعد پھر آپ مسکرائیں کیوں, ہنسی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے پہلے میرے اہل خانہ میں سے آگے تم مجھ سے ملو گی. ہر مسلمان بچہ اس روایت کو جانتا ہے. بالکل ایسے. یہ روایت آپ تک پہنچائی کس نے؟ یہ ہے سوال. یہ روایت آپ تک پہنچائی کس نے؟ یہ روایت صرف یہ نہیں کہ اہل سنت کی کتابوں نے پہنچائی, اہل سنت کی کتابوں سے پیچھے یہ روایت کرنے والا راوی کون ہے؟ بالکل. اس حجرے میں کون بیٹھا تھا, کس کا حجرا تھا, کس کا حجرا تھا جس میں نبی بستر پہ تھے, اور کس کے بستر پہ نبی نے بیٹھ کے یہ بات کی کہ فاطمہ پہلے مسکرائیں پھر پہلے روئیں پھر ہنسی. اور روایت کس نے کی؟ سیدہ عائشہ نے. سیدہ عائشہ کو آج آپ نے دشمن بنا دیا. بالکل ایسے. سیدہ عائشہ کو آج ہم احساس کمتری کے مارے کہتے ہیں جی فضائل اہل بیت کی سب سے بڑی روایت یہ روایت ہے. بالکل ایسی. سب سے بڑی محبت کی روایت یہ روایت ہے. سب سے بڑی دل کو پکڑنے والی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں, جن کے آنسو جو ہیں لال و زمرد سے بھی زیادہ قیمتی ہیں, وہ رو دی ہیں. اور یہ روایت کون کر رہا ہے؟ روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہے. اور ہمارے احساس کمتری کے مارے کہتے ہیں جی ہمارے ہاں جی اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا.